السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، اللہ کی ذات سے امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اسلامیات سلسلہ نمبر 5 جماعت پرب ششم کے لیے ہم نے پچھلے ہفتے میں چند ضروری اصطلاحات والا عنوان مکمل کیا ہے۔ اس عنوان کے تحت آخری سبق کے اندر آپ کو کچھ ہوم ورک کے طور پر سوالات جوابات دیے گئے تھے۔ امید ہے آپ ان کو اپنی کتاب کے اندر لکھ چکے ہوں گے، یاد کر لیا ہوگا۔ ایک مرتبہ آپ انہی سوالات جوابات کو دیکھیں۔ عزیز طلباء، صفحہ نمبر 44 پر سوال نمبر 4، الف اور حمزہ کے درمیان کم از کم 2 فرق بیان کیجیے۔ 2 فرق آپ نے لکھنے تھے۔ اس کے بعد سوال نمبر 5 میں حروف لین کون کون سے ہیں، ہر ایک کی مثال دیجیے۔ تو یہ 2 حروف لین لکھے گئے ہیں اور ان کی مثال بھی دی گئی ہے۔ اور اسی طرح حروف مہملہ اور معجمہ کسے کہتے ہیں، ان دونوں کی تعریف۔ بغیر نقطے والے حروف کو حروف مہملہ کہا جاتا ہے اور نقطوں والے حروف کو حروف معجمہ کہا جاتا ہے۔ عزیز طلباء، اب ہم آج کا اپنا عنوان شروع کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا عنوان ہے اسلامی تہذیب و آداب۔ کیا عنوان ہے؟ اسلامی تہذیب و آداب۔ اس میں 2 باتیں آپ نے عزیز طلباء سمجھنی ہیں۔ ایک تو اسلامی تہذیب و آداب، اس کا مطلب کیا ہے، اس سے مراد کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے، کچھ بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو اسلامی تہذیب و آداب کی تعریف یا اس کا مطلب یا اس کا مفہوم یہ ہے کہ زندگی گزارنے کے وہ طریقے جس کا حکم اسلام نے دیا ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسلامی تہذیب و آداب۔ زندگی گزارنے کے وہ طریقے جس کا حکم اسلام نے دیا ہے، تو یہ اسلامی تہذیب و آداب ہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسلامی تہذیب و آداب کی اہمیت کیا ہے؟ اسلامی تہذیب و آداب کی اہمیت کیا ہے؟ تو عزیز طلباء، ہمارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک ہم اپنے تمام معاملات کو اسلامی تہذیب کے مطابق نہیں بنا لیتے۔ یہ اسلامی تہذیب و آداب کی اہمیت ہے۔ تو ایک بات آج ہم نے اسلامی تہذیب و آداب کسے کہتے ہیں یا اس کا مفہوم کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے، ہم نے یہ پڑھی۔ اور دوسری بات کیا ہے، اسلامی تہذیب و آداب کی اہمیت کو ہم نے پڑھا کہ ہمارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک ہم اپنے تمام معاملات کو اسلامی تہذیب کے مطابق نہیں بنا لیتے۔ عزیز طلباء، اب ہم سبق کی بلند خوانی کرتے ہیں اور پھر اس سبق کے آخر میں جو مشق ہے اس کو ہم مکمل کریں گے۔ صفحہ نمبر 45، اسلامی تہذیب و آداب۔ اسلامی تہذیب و آداب کا مطلب ہے زندگی گزارنے کے وہ طریقے اور وہ انداز جس کا حکم اسلام نے دیا ہے۔ ہمارا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا اور ہماری زندگی اس وقت تک اسلامی نہیں کہلا سکتی جب تک ہم اپنی معاشرت، اپنی تہذیب، اپنا رہن سہن، اپنا ملنا جلنا، اپنی محفلیں اور تقریبات، اپنا ماحول، اپنا شہر اور اپنا ملک اسلامی تہذیب کے مطابق نہیں بنا لیتے۔ ایک انسان 24 گھنٹے کی زندگی میں بہت سے اعمال کرتا ہے۔ ان میں سے بعض اس کی ذات سے متعلق ہوتے ہیں اور بعض دوسرے لوگوں سے متعلق۔ مثلا کھانا پینا، سونا وغیرہ اپنی ذات سے متعلق ہیں۔ اپنی ذات سے متعلق کون کون سے اعمال ہیں؟ کھانا پینا، سونا وغیرہ۔
یہ تمام اعمال اپنی ذات سے متعلق ہیں۔ اور مسجد میں نماز پڑھنا، اسکول، مدرسہ یا بازار جانا وغیرہ جہاں اس کی ملاقات دوسروں سے ہوتی ہے، یہ اعمال لوگوں سے متعلق ہیں۔ ان اعمال کی درستگی کے لیے اسلام نے کچھ آداب بیان کیے ہیں جن کو اسلامی آداب کہا جاتا ہے۔ تو عزیز طلباء، آج کی اس سبق کے اندر ہم نے ایک تو اسلامی آداب کا مفہوم پڑھا، اور دوسرے نمبر پر ہم نے اسلامی آداب کی اہمیت کو پڑھا۔ اب ہم مشق کے اندر دیے گئے سوالات کو حل کرتے ہیں۔ عزیز طلباء، سوالات، سوال نمبر 1 میں مندرجہ ذیل خالی جگہوں کو مناسب الفاظ سے پر کریں۔ تو پہلی خالی جگہ کیا ہے؟ ایک انسان ڈیش گھنٹے کی زندگی میں بہت سے اعمال کرتا ہے۔ آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ ایک انسان 24 گھنٹے کی زندگی میں، تو یہاں کیا آئے گا عزیز طلباء؟ 24۔ اس کے بعد دوسری خالی جگہ ہے بعض اعمال انسان کی ڈیش سے متعلق ہوتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں، ان میں سے بعض اس کی ذات سے متعلق ہوتے ہیں۔ تو دوسری خالی جگہ میں ہم کیا لکھیں گے؟ بعض اعمال انسان کی ذات سے متعلق ہوتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر اعمال کی درستگی کے لیے اسلام نے کچھ آداب بیان کیے ہیں جن کو ڈیش کہا جاتا ہے، جن کو ڈیش کہا جاتا ہے۔ تو یہ دیکھیں، اسلام نے کچھ آداب بیان کیے ہیں جن کو اسلامی آداب کہا جاتا ہے۔ تو یہاں کیا آئے گا؟ اسلامی آداب۔ مسجد میں نماز پڑھنا، بازار جانا، یہ اعمال ڈیش سے متعلق ہیں۔ یہ اعمال ڈیش سے متعلق ہیں، تو اپنی ذات سے متعلق ہیں، یہ تو پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں۔ یہ اعمال لوگوں سے متعلق ہیں، یہ اعمال لوگوں سے متعلق ہیں، یہاں آئے گا لوگوں سے متعلق ہیں۔ اگلے صفحے پر عزیز طلباء، یہ مندرجہ ذیل سوالات کے مختصر جواب تحریر کریں۔ یہاں 2 سوال ہیں، ان کے جواب آپ نے لکھنے ہیں۔ عزیز طلباء، یہ دونوں سوالوں کے جواب میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، ابھی دوبارہ جو ہے میں آپ کو ان کے جوابات لکھے ہوئے دکھا دیتا ہوں۔ یہ دیکھیں، یہ پہلے سوال کا جواب ہے، زندگی گزارنے کے وہ طریقے جس کا حکم اسلام نے دیا ہے۔ تو یہ ہے اسلامی تہذیب و آداب کا مفہوم۔ اور اسی طرح دوسرا سوال یہ ہے کہ ہمارا ایمان کب مکمل ہوگا؟ تو اس کے جواب میں آپ یہ لکھیں گے، ہمارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک ہم اپنے تمام معاملات کو اسلامی تہذیب کے مطابق نہیں بنا لیتے۔ عزیز طلباء، آج کا ہمارا یہ سبق مکمل ہوا۔ آپ نے اس کو اچھے انداز میں یہاں خوبصورت لکھ بھی لینا ہے اور اس کو یاد بھی کر لینا ہے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔